الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس بات پر بات ہوئی تھی کہ گناہ ہوتا ہے اور نیکی ہوتی ہے۔ گناہ کسی بھی درجے کا ہو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور نیکی کسی بھی درجے کی ہو انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کرنے کے بعد بھول سکتا ہے اور اللہ کی ذات نہیں بھول سکتی۔ زمین کے جس ٹکڑے پر انسان نے گناہ کیا، یومئذ تحدث اخبارہا، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ زمین اپنی خبروں کو نکالے گی۔ تو خبر نکالنے سے مراد یہی ہے کہ زمین بتلائے گی کہ میرے اوپر یہ کیا گیا تھا۔ گناہ کرنے والا گناہ کر کے بھول جاتا ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ اس گناہ کو نہیں بھولتے ہیں۔ نہ ان کو اونگ آتی ہے، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو گناہ بندہ کرتا ہے اس پر بہت بڑے گواہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلوائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ بندہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو بلوائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے ہاں بھائی حساب کتاب۔ تو وہ بندہ دائیں دیکھے گا، اس کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، بائیں دیکھے گا، اس کو بندہ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ اللہ میاں سے کہے گا خدایا آج کے دن مجھے میرے گناہوں پر گواہ چاہیے، اگر تو گواہ ہے تو میں مجرم ہوں، اور اگر گواہ نہیں ہے تو میرا جرم کوئی بھی نہیں۔ اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہے گا کہ گواہ باہر کا نہیں چلے گا، گواہ باہر کا فرشتے نہ ہو، زمین نہ ہو، انسان نہ ہو، گواہ باہر کا نہیں، گواہ اندر کا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی زبان پر تالا لگا دیں گے،
اور اس بندے کا جسم بولنا شروع کرے گا، ران بولے گی، ہاتھ بولیں گے، جسم کے دیگر اعضاء بولیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ہمارے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ نادم ہوگا، پریشان ہوگا، اور جب زبان اس کی کھل جائے گی تو اپنے اعضاء کو لان تان کرے گا، ظالموں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو میں نے یہ ساری چال چلی تھی کہ جب تک میری ذات میں سے کوئی گواہ نہ ہوگا تو میں اپنا گناہ قبول نہیں کروں گا، اور تم لوگ خود ہی اپنے آپ کو پسوانے پر تل گئے۔ تو گناہ بہرحال گناہ ہے، اور نیکی وہ بھی نیکی ہے کہ نیکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ کوئی بندہ بھی چاہے وہ 7 سمندر کی تہ میں جائے اور وہاں پر جا کر بھی اگر وہ کوئی نیک کام کرے گا تو ساری دنیا میں کسی کو پتہ لگے یا نہ لگے، اللہ کی ذات کے علم میں وہ نیکی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے انتقال کا وقت ہوا اور ایک کافر کے بھی انتقال کا وقت ہوا، اور دونوں کی مرتے وقت ایک ایک تمنا تھی۔ مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ جو مجھے زیتون کا تیل مل جائے یا شہد مل جائے پینے کو، اور کافر کی تمنا یہ تھی کہ مجھے مچھلی مل جائے کھانے کو۔ اللہ کی شان، مسلمان کے گھر کی الماری کے اندر کہ تیل یا شہد موجود تھا اور مچھلی بہت دور تھی۔ اللہ نے فرشتے کو بھجوایا کہ مسلمان کے تیل کو، شہد کو جا کر ضائع کر دو، اور کافر کے متعلق حکم دیا کہ مچھلی پکڑ کر لاؤ اور اس کے گھر کے تالاب کے اندر اس کے بالکل قریب پہنچا دو۔ اللہ کی شان، مسلمان اپنی تمنا دل میں لیے ہوئے اللہ میاں کے پاس چلا گیا، اس کو شہد یا زیتون نہیں ملا، اور کافر اس کی تمنا کو اللہ نے ایسا پورا کیا کہ مچھلی کو اللہ نے سمندر سے فرشتے کے ذریعے سے منگوا کر اس کے تالاب میں اور بالکل اس کے قریب لا کر پہنچا دیا۔ کافر نے مچھلی کھا لی اور مر گیا۔ فرشتہ بڑا حیران ہو کہ خدایا، ایک تیرا نام لیوا اور ایک تیرا دشمن، پر تمنا تو نے پوری اس کی جو تیرا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان تھا اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، باقی اس کا نام اعمال بالکل کلیئر تھا، اور وہ غلطی یہ بھول چکا تھا، معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آئے، اس کے نام اعمال میں گناہ کوئی نہ ہو۔ اب گناہ کی معافی کا طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی معافی مانگ لے، معافی یہ مانگ نہ سکا، آخری وقت آ گیا، اس آخری وقت میں اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ہم نے تمنا کو توڑ دیا، اس توڑنے پر اس ایمان والے کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف پر اس نے صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے ہم نے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا اور بالکل صاف ستھرا کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ رہا معاملہ کافر کا، اس کافر کا دنیا میں ہم پر ایک احسان تھا، ایک نیکی کی تھی اس نے، اب اس نیکی جو اس نے کی تھی باقی اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ ہو گیا، ایک نیکی تھی اس کا بدلہ نہیں ہوا تھا، اور یہ اس کے آخری وقت اس کا آ پہنچا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کافر ہمارے پاس اس حال میں آئے، اس کا ہم پر کوئی احسان ہو یا کوئی نیکی کا معاملہ ہو، ہم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں اس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ مل جائے اور آخرت کے اندر جو اس کا ٹھکانہ ہے وہاں پر یہ پہنچ جائے۔ تو نیکی بہرحال نیکی ہے اور گناہ گناہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہم بھی سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور ہم میں سے ہر بندے کی دل کی تمنا ہے کہ یار میری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ چاہے گا کہ میں لعنتی زندگی گزاروں، پریشانیوں والی زندگی گزاروں؟ ہر بندے کی دل کی تمنا، دماغ میں سوچ فکر یہی ہے کہ یار میں گناہوں سے بچ جاؤں اور میری زندگی سے چھانٹ چھانٹ کر گناہ نکل جائے۔ تمنا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کی تمنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سے گناہ چھوٹیں گے کب؟ ہم سے گناہ چھوٹیں گے کب؟ آخر ایسا کون سا طریقہ کار ہوگا کہ جس طریقے پر عمل پیرا ہونے سے
ہماری زندگی سے گناہ خود بخود ختم ہو جائیں. کوئی ایسا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے, اور وہ طریقہ ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ کارآمد ہے. اس کارآمد طریقے پر ہم اپنے دل, اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال سکتے ہیں, وگرنہ ساری زندگی گزر جائے ہم گناہوں سے باز نہیں آ سکتے. ہمارے گھروں میں بجلی موجود ہے, ہمارے گھروں میں چولہا موجود ہے, ایسا ہے, ہر گھر کے اندر بجلی ہے اور ہر گھر کے اندر چولہا بھی ہے. لیکن آج تک آپ نے یعنی کہ ہزاروں میں سے بلکہ لاکھوں میں سے اکا دکا واقعات سنے ہوں گے کہ فلاں گھر کے اندر بندے کو کرنٹ لگ گیا یا فلاں گھر کے اندر بندے کو آگ لگ گئی. وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر موجود چھوٹا ہے یا بڑا, ہر بندے کے ذہن میں بجلی اور آگ کا خوف بٹھایا گیا. یہ خطرناک ہے. لہذا یہ ہمارا سونے کا کمرہ ہے اور کچن الگ ہوگا. کمرے کے اندر بجلی ہے, بورڈ اوپر ہوگا, تار ننگی ہے, بھلے رات کے 2 بج رہے ہوں, بندہ اس وقت تک نہیں سوئے گا جب تک اس تار کو لپیٹ نہ دے. دل میں ڈر اور خوف ہے کیا کہ یار اللہ نہ کرے غلطی سے بھی لگ گئے تو بجلی پہلی غلطی بھی معاف نہیں کر دی. اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے ہم امن کے ساتھ ہیں, عافیت کے ساتھ ہیں. ہمارے گھروں میں نہ بچوں کو کرنٹ لگے گا, نہ بڑوں کو کرنٹ لگے گا, نہ بچے جلیں گے نہ بڑے جلیں گے. ڈر پیدا ہوا نا, اس ڈر کی بنیاد پر جان بچ جاتی ہے. اور اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر ہوگا تو ہمارا ایمان بچ جائے گا, ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں, بھلے موٹر سائیکل ہی کیوں نہ ہو, یہ موٹر سائیکل چلانے کے لیے ساری چیزیں موجود ہوں, اس کا ہینڈل بھی ہو, بریکیں بھی ہوں, کک بھی ہو, سیٹ بھی ہو, ٹائر بھی ہو, ہاں, اور نیچے اس کا وہ کیا بولتے پاؤں رکھنے والا بھی ہو, ٹائر کے اندر ہوا بھی ہو, موٹر سائیکل چل پڑے گی. کیوں؟ موٹر سائیکل کو چلانے کے لیے ضرورت ہے پیٹرول کی. اگر پیٹرول موجود ہے, پیٹرول موجود ہے, سیٹ نہ بھی ہو, بندہ کھڑا ہو کے چلا لے گا. ٹائر میں ہوا کم ہے تو بھی چل جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ پیٹرول گاڑی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں تو گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت. اگر آپ دین کی گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں اس گاڑی کے اندر خوف خدا کا پیٹرول ڈالنا پڑے گا. بصورت دیگر یہ گاڑی دین والی کبھی بھی چل نہیں پائے گی. سمجھ آ رہی ہے حضرات کی؟ بالکل سارے ساتھی توجہ سے میری بات سنیں. جب تک دل میں خوف نہیں ہوگا گناہ زندگی سے نہیں نکلے گا. ایک مثال ہے کہ میں آپ کا امام, میں آپ کے سامنے نیک بن سکتا ہوں لیکن ہر وقت تو آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے. میں تنہائی کے اندر کس حالت میں ہوں, تنہائی کے اندر میں گناہوں سے بچ جاؤں, اس کے لیے لازم ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو اور میں یہ سوچوں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں. بصورت دیگر میں قطعاً گناہوں سے نہیں بچ سکتا. ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرائض واجبات لازم ہیں. فجر کی نماز فرض ہے, ظہر کی فرض ہے, عصر کی فرض ہے, مغرب کی فرض ہے, عشاء کی فرض ہے. سال میں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, اگر مالدار ہے تو حج فرض ہے. سال میں ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, سال میں ہمارے اوپر فطرانہ فرض ہے, سال میں ہمارے اوپر قربانی لازم ہے. ساری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کی ادائیگی میں بھی اللہ کا خوف ضروری ہے. اگر اللہ کا خوف ہوگا تو فرض اور واجب دونوں ادا ہوں گے. اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو نہ فرائض ادا ہوں گے اور نہ ہی واجبات ادا ہوں گے. ٹھیک ہے,
جیسے آپ کی موٹر سائیکل بغیر پیٹرول کے نہیں چلے گی، اللہ کے دین کی گاڑی بھی بغیر خوف خدا کے پیٹرول کے نہیں چلے گی۔ باہر دکان پر اذان کی آواز آتی ہے، دکاندار کا امتحان شروع۔ بہت آسان طریقہ کسی کے بارے میں جاننے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا کہ یار یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اب نماز کے وقت کا انتظار کر لیں، اذان ہوئی، اب اذان ان دونوں کانوں کے اندر پڑ گئی، ہاتھ پر گھڑی ہے، جیب میں موبائل ہے، بتانے والے نے بتلا دیا، مسجد کا دروازہ کھل گیا۔ اب امتحان شروع تمام مسلمانوں کا۔ فرق کرو جی، جو بندہ اذان کی آواز سن کر مسجد کے لیے چلے گا، علامت ہے اس بندے کے دل میں خوف خدا ہے۔ جو بندہ اذان سن کر نماز کے لیے نہ جائے، کام کو نہ چھوڑے، اپنے کام میں لگا رہے، جماعت کو جانے دے، پتہ چل جائے گا اس بندے کے دل کے اندر سب کچھ ہے پر خوف خدا نہیں۔ اور جب تک خوف خدا نہیں ہوگا تب تک دین کی گاڑی چل نہیں پائے گی۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا تو وہ نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی پائی پائی کی نکالے گا، مال آئے گا سب سے پہلے حج کرے گا، رمضان آنے سے پہلے تیاری کرے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ ٹیمپریری طور پر جب موڈ ہو گیا فرض ادا کر لیا، جب موڈ ہوا چھوڑ دیا۔ ایسا آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا بندہ پنچر گاڑی کی طرح بیچ چوراہے کے اندر پھنس جائے گا۔ ساری سن، مسلمانوں کا امتحان ہے مارکیٹ میں اور مسلمانوں کا امتحان ہے سفر کے اندر۔ چار طریقے سے ہم سفر کرتے ہیں موجودہ زمانے میں: ہوائی جہاز کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے، اپنی ذاتی گاڑی کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، سفر ہوائی جہاز کا ہو، سفر ٹرین کا ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کا ہو یا ذاتی گاڑی کا ہو، ان چاروں صورتوں کے اندر سوار ہونے والے مسلمان کا امتحان خوف خدا ہے یا نہیں، پتہ چلے گا کہ یہ سفر کے دوران نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ جہاز کے اندر آرام دہ سفر ہے، ٹھیک ہے، ٹرین کے اندر پر مشقت سفر ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر باقاعدہ سہولت دی جاتی ہے، اپنی گاڑی کے اندر آدمی خود مختار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ چند بندے گاڑی میں سے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور باقی اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ علامت اس بات کی ہے اٹھنے والوں کے دل میں خوف خدا اور بیٹھے رہنے والوں کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے۔ یہ جو اٹھ گئے یہ صرف گاڑی میں نہیں اٹھے نماز کے لیے، یہ گھر کے اندر بھی نماز کا اہتمام کرنے والے تھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو گاڑی میں بھی ان کی نماز کو جانے نہیں دیا۔ اور جو نہیں اٹھے یہ مقام پر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تو یہ گاڑی کے اندر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ امتحان ایک آسان سا فارمولہ، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر کسی بندے کے بارے میں جاننا چاہو کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی، اس کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھ لو۔ اگر وہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور سب سے آخر میں مسجد سے جاتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ جنتی ہے، اور ایک بندہ جو سب سے آخر میں مسجد میں آتا ہے اور سب سے پہلے مسجد سے جاتا ہے تو سمجھ لو وہ جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بارے میں پرکھنا ہو کہ بھیا اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں، مارکیٹ میں بھی دیکھ لو، سفر کے دوران بھی دیکھ لو، لگ پتہ جائے گا۔ ایسا ہی ہے بعض ہمارے مسلمان، جیسے ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب اگر ہم گاڑی میں ہوتے ہیں، ٹرین کے اندر مثال دے رہا ہوں آپ کو،
تو نماز کا وقت ہو گیا، چند لوگ اٹھیں گے نماز کے لیے پورے ڈبے میں سے، لیکن باقی والے نہیں اٹھیں گے۔ چلو نہ اٹھنا ایک الگ گناہ ہے، لیکن جو اٹھ گئے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا راستہ روکتے ہیں۔ کیسے؟ ارے یار بات عجیب بات کر رہے ہو بھائی، بیٹھ کے پڑھ لو کہ تم سفر کے اندر ہو۔ ارے بھائی وضو کی کیا ضرورت ہے، تیمم کر لو، تم سفر کے اندر ہو۔ ارے بھائی قبلے کی طرف منہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جدھر بھی رخ تمہارا مڑتا ہے موڑ لو، نماز پڑھ لو۔ یہ لوگ کون ہیں؟ نہ خود پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ جناب والا یہ جو بندے نماز کے لیے اٹھ کے گئے ہیں، آپ نے ان کو یہ تو کہہ دیا کہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، آپ نے ان کو یہ کیوں نہ کہا کہ لیٹرین میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے یہی ہگ لو؟ تم نے ان کو کہا کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھو کہ سر چکرائے گا، تو آپ ان سے کہیں نا کہ باتھ روم میں بھی نہ جاؤ کہ سر چکرائے گا۔ وہاں نہ کہنا اور یہاں کہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ ظالم طبقہ ہے جو خود بھی نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی چلنے نہیں دیتا۔ ملک ارشد صاحب، کسی زمانے میں جہاد ہو رہا تھا مسلمان اور ہندو دونوں کا آپس میں۔ اس زمانے کے اندر رات کو لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، لڑائی ہوئی شام ہوئی بس دونوں کے دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے تھے۔ اللہ کی جان اس جہاد کے موقع پر کچھ مسلمان شہید ہو گئے اور کچھ ہندو مارے گئے۔ اب یہ بیان ہے، واقعہ جو بیان کر رہا ہوں یہ اس بندے کا جس کے ساتھ خود پیش آیا۔ وہ کہتا ہے میں مسلمانوں کی شہیدوں کے درمیان زخمی پڑا ہوا تھا، مجھے ہمارے اپنے والوں نے بھی مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا اور کافروں نے بھی مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا، تیرے بندہ تو ایکسپائر ہے، لاشیں کل اٹھا لیں گے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فریقہ مخالف ہندو بھی چلے گئے اور مسلمان بھی چلے گئے۔ اب سوچ رہے کہ میں نے دائیں دیکھا تو لاش، بائیں دیکھا تو لاش۔ اب میں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال اڑایا کہ رات اکیلے کیسے گزارا کروں گا، رات کیسے گزرے گی؟ تو کہہ رہا ہے وہ زخمی کہ میں اسی ٹینشن میں تھا کہ مجھے ایک ہندو نظر آ گیا، ایک ہندو نظر آیا۔ تو ہندوؤں کو اس زمانے میں لالا جی کہتے تھے، لالا جی، اور یہ ڈرپوک بھی بہت تھے اور لالچی بھی بہت تھے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے آواز میں لالا جی، پہلے تو لالا ڈرا کہ مردہ بول پڑا، لیکن اسے جب دیکھا کہ واقعی میں زندہ ہوں اور زخمی ہوں تو وہ میرے قریب آیا، ڈرتا ڈرتا لاشوں کو پھلانگتا پھلانگتا آیا میرے قریب اور آ کر کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ بات یہ ہے کہ میں تو بھی ویسے بھی مرنے والا ہوں، میری کمر کے ساتھ ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس کے اندر اشرفیاں ہیں، تو میرے تو کسی کام ویسے بھی نہیں آنی، تم مہربانی کر لو یہ تھیلی کھول لو۔ اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ اس کے قریب جیسے ہی آیا، مسلمان کہتے ہیں میں نے تلوار نکالی اور اس کو دونوں ٹانگیں کاٹ ڈالی، وہ دھڑم کر کے نیچے گر گیا۔ ٹھیک ہے، دھڑم کر کے نیچے گرا چیخ مار کے۔ تو وہ ہندو کہتا ہے تو ظالم تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہاں پر رات کو اکیلا تھا، میں رات کو یہاں پر اکیلا تھا، مجھے پتا تھا کہ لاشیں اٹھانے والے کل آئیں گے، اب رات اکیلے کیسے گزارتا؟ تو میں نے کہا چلو جی سنگ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس ہندو نے کہا اوت اوت، نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلنے دے، کہ ظالم خود تو چل نہیں سکتا اور ہمارے لیے بھی تو نے کھڈا کھود دیا۔ یہی حال ہمارے ان مسلمانوں کا ہے کہ جو اس موقع پر خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے خود تو عمل نہیں کریں گے پر کرنے والوں کو بھی لان تان کریں گے۔ ایک بندے نے داڑھی رکھ لی، سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا، کہیں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، سائیکل چلتے 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 جا کر آگے کسی کو ٹکرا گئی، اگلے نے
لان تان کرنی ہے تو کیا کہا, اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا بھیا میں نے داڑھی رکھی ہے, کوئی بریکیں تو نہیں رکھی ہوئی, میں نے داڑھی رکھی ہے کوئی بریکیں تو نہیں رکھی ہوئی. اگلے بندے کا داڑھی کے اوپر تان کرنا, وہ خود ظالم چھلا ہوا آلو ہوگا, لیکن اگلے کے اوپر تان کرنے کا مقصد کہ چونکہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ یہ بندہ خوف خدا کی بنیاد پر کسی نیکی کے راستے پر چل پڑے. سفر جہاز کا ہو یا ٹرین کا یا بس کا ہو یا پبلک یا اپنی ذاتی گاڑی ہو, پتہ تب چلے گا جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا تو وہ اپنے گھر پر جیسے نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا اس سفر کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا. اور اگر خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر انسان مسجد کے دروازے پر پہنچ کر واپس ہو جائے گا. خوف خدا نہیں ہوگا, اقامت ہو چکی ہوگی, موبائل بجے گا, بندہ مسجد سے چلا جائے گا. خوف خدا نہیں ہوگا, چند قدم کے فاصلے پر مسجد سے گھر ہوگا پر وہ نماز کے لیے نہیں آئے گا. خوف خدا ہوگا تو بھلے وہ کوسوں دور ہی کیوں نہ ہو, اذان کی آواز تو دور کی بات ہے, اس کو نماز کے وقت کا دھیان نصیب ہوگا اور وہ نماز کے لیے آ جائے گا. اب میں اور آپ, ہم میں سے ہر بندہ اپنے من کو ٹٹولے, آیا فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کی ادائیگی کے لیے اگر ہمارا دل کرتا ہے تو الحمدللہ ہمارے دل میں خوف خدا موجود ہے, اور اگر نہیں کرتا تو ہمیں اپنے من کے اوپر محنت کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. آ رہی سمجھ میں جناب؟ اللہ کا شکر ہے ہم کسی نہ کسی درجے میں نمازی ہیں, اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں ہم روزے دار بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی درجے میں اور آپ زکوٰۃ, فطرانہ, قربانی, دیگر عبادات کو سر انجام دیتے ہیں, لیکن میں اور آپ خوف خدا کے معاملے میں جو معاشرت ہے ہماری, انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رہن سہن, وہاں جب ہم چلے جاتے ہیں تو خوف خدا سے آری سینہ لے کر جاتے ہیں تو ساری دنیا ہم پر نہیں ہمارے اسلام کے اوپر تھو تھو کرتی ہے. مسجد کے دروازے سے باہر اللہ کے خوف کے نام کی کوئی چیز ہمارے من میں نہیں ہوتی, اور ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے فن خواہ ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو, ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جن کے دل میں واقعتاً خوف خدا ہوتا ہے وہ مسجد میں ہوں یا بازار کے اندر ہوں, ان کی سوچ, ان کا طرز عمل, ان کی فکر الگ ہوتی ہے. مولانا اب ذرا بات آگے غور سے سنیے گا, اب چونکہ آپ حضرات کے متعلقہ باتیں سنیے گا, کوئی بھی نہ سوئے, کوئی تسبیحات نہ کرے, سارے میرا منہ دیکھو. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سب کے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کرنے کے لیے مجھے اسٹیشن جانا پڑا, خوف خدا کی بات ہو رہی ہے, سفر کرنے کے لیے اسٹیشن گیا, اللہ کی شان بارش ہو گئی, اسٹیشن ایسا کہ چھت کوئی نہیں, سخت سردی ہے, اب بارش میں کھڑا ہوا بھیگ رہا تھا, اتنے میں اسٹیشن کا ملازم آیا, وہ مجھے جانتا تھا کہ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں. اس نے اپنے ملازم کو کہا مولانا کو اسٹیشن کے گودام میں لے جاؤ تاکہ بارش سے بچ جائیں, جب گاڑی آئے گی سوار ہو جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ گودام میں مجھے لے جایا گیا, بارش سے الحمدللہ بچ گیا, لیکن مسئلہ یہ کہ گودام میں اندھیرا, گودام میں اندھیرا, یہ خوف خدا جن کے دل میں ہوتا ہے وہ یہ باتیں سوچتے ہیں, سوچئے گا ضرور. گودام میں اندھیرا, اتنے میں اسی بندے نے اپنے ملازم سے کہا کہ جلدی سے لالٹین لے آؤ تاکہ روشنی ہو جائے. ارے تھانوی فرماتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی, خدایا
اب یہ لالٹین لے کر آئے گا، وہ لالٹین سرکاری ہے، لالٹین سرکاری ہے، اس کے اندر جلانے اپنا جلنے والا تیل وہ سرکاری ہے۔ اب میں اکیلا بندہ ہوں، اس میں پوری قوم کا حق ہے، خاص میرے لیے اس لالٹین کو جلایا جائے گا، یہ تو میرے لیے حلال نہیں ہوگا۔ دل میں بات آئی؟ خوف خدا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا یا اللہ کیا کروں گا؟ پھر حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اگر میں اس کو منع کرتا ہوں تو بھائی سرکاری لالٹین مت جلانا، تو ڈر ہے کہ یہ بندہ اسلام سے متنفر نہ ہو جائے کہ ان کا اسلام تو بڑا تنگ ہے۔ میں اسی کشمکش میں تھا، میں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میں چوری کرنا نہیں چاہتا، میں چوری کرنا نہیں چاہتا، اے اللہ تو مجھے چوری سے بچا لے۔ دعا مانگ لی۔ حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اللہ نے ایسی میری دعا سنی کہ وہ بندہ جو لالٹین سرکاری لے کر آیا، اس کے بوس نے کہا نہیں 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 نہیں، سرکاری لالٹین مت لانا، میری ذاتی لالٹین لے کر آؤ، اور حضرت کے لیے وہ شبد جن کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ بچنا چاہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بچاؤ کا ایسا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کتنا تیل لگے گا اس میں، کتنا تیل ضائع ہوتا، بمشکل 2 آنے 3 آنے کا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، اس کے اندر پوری ہندوستانی قوم کا پیسہ یا ان کا حق ہے، اکیلا میں اتنے لوگوں کا مجرم بن جاؤں، کہاں معاف کرواؤں گا؟ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین کا سفر ہوتا ہے جی، ٹرین کے سفر کے دوران ٹکٹ لیے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، یا لوکل سفر لوکل ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر کراچی تک آ جاتے ہیں، چیکر آتا ہے، ٹی ٹی آتا ہے، باتھ روم میں گھس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بغیر ٹکٹ کے اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، فخری انداز میں لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو مجھے کوئی پکڑ نہ سکا۔ وہ ظالم یہ نہیں سمجھتا کہ لاہور سے کراچی کا 1300 روپے کا ٹکٹ تو نے بچا تو لیا، پر 25 کروڑ پاکستانیوں سے تو معافی کیسے مانگے گا؟ کیسے معافی مانگے گا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ خوف خدا ہوگا تو لالٹین کے جلانے پر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، خوف خدا نہیں ہے، اتنا لمبا سفر کر لیا 1300 روپے بچانے کی خاطر۔ اگلی بات سنو، اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے، سب دل میں نیت کرو خدایا ہم سب کو ہدایت دے۔ امام ابو حنیفہ سب کے تو رحمہ اللہ، امت کے امام جن کے ہم اپنا متبعین میں سے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، علاقے میں بندہ بیمار ہو گیا، مدر خان جدوئی میری بات سن، سائیں شفیع سے باتیں بعد میں کر لینا، بندہ بیمار ہو گیا جی، امام صاحب رحمت اللہ علیہ عیادت کو گئے، بندہ اکیلے کمرے میں لیٹا ہوا، چراغ جل رہا ہے، حضرت والا عیادت کرنے کے لیے بیٹھے، اور حضرت نے دیکھا کہ بندے کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت امام صاحب نے سوچا اب تو اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اب جانے کا کیا فائدہ، اب تو بیٹھ ہی جاتا ہوں۔ حضرت بیٹھ گئے، کلمہ پڑھنا شروع کیا، اس بندے کو کلمہ پڑھوایا، یہاں تک اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہوا، امام صاحب نے پھونک ماری اور چراغ کو بجھا دیا۔ ساتھ بیٹھے دوسرے لوگوں نے کہا امام صاحب میت ہو گئی ہے، چراغ جلانے کا وقت ہے، بجھانے کا تو نہیں، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ امام صاحب نے کہا چندہ مسئلہ سمجھو، جب تک یہ بندہ زندہ تھا، یہ چراغ کا مالک تھا، یہ اپنی ملکیت سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اس کی اجازت سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اب یہ بندہ گیا مر،
اس کی ملکیت ہو گئی ختم، اس چراغ کے مالک ہو گئے برسا۔ ان برسا میں کون کون ہیں ہمیں نہیں پتا، بالغ ہیں نابالغ ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اب غیر کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اپنے گھر سے چراغ منگوایا، اپنے پیسوں سے تیل ڈلوایا اور ان کی تجہیز تکوین اور تمام تر معاملات کو کر کے امت کو پیغام دیا کہ جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اس موقع پر اتنا سا گناہ بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ آ رہی سمجھ میں؟ اور ہمارے یہاں دادا کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اس کے بیٹے اس کے پوتے کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بہن کو، بیٹی کو، عورت ذات کو حصہ تو دیا نہیں جاتا۔ بعض گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں بہنوں کے سامنے، بولو پیسہ چاہیے یا بھائی چاہیے؟ بہنیں کہتی ہیں ہمیں تو بھائی چاہیے، پیسے پر لعنت بھیجو۔ یہ ان کو دباؤ میں لا کر ان کا حق ہتھیایا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ رواج کہ بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے دیکھو ہم تو تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر تم اپنا حصہ چھوڑ دو، اور پھر بعد میں آ کر دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بہنوں نے خود ہی اپنا حصہ ہمیں دے دیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے 10,000 سال گزر گئے، انسانیت دنیا میں آباد ہے، آج تک کوئی مائی کا لال ایسا بھائی کیوں نہیں کھڑا ہوا جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں اپنا حصہ اپنی بہن کو دیتا ہوں؟ ہمیشہ بہنیں قربانی دیں گی؟ بولو ڈر نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے معاملات کے اندر ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایران توران کی نہیں ہانگرہ میں، یہ میں آپ کو وہ بات بتلا رہا ہوں جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے۔ چیک کریں اپنے آپ کو، ہے خوف خدا یا خوف خدا سے عاری سینہ؟ اور خدا کی قسم اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، خوف خدا پر کرنا ہے، نہیں ہوگا خوف خدا اللہ میاں منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے جی، باتیں کر رہے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ اب تو لوگ دوسروں کی بیویوں سے بات کرتے ہیں۔ حاجی بشیر صاحب آگے آ جائیں، آپ یہ ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ، پنجاب سے ہیں، بشیر چتوئی صاحب آ جائیں آگے۔ پرانے زمانے میں لوگ میاں بیوی باتیں کرتے تھے آپس میں، اب کیا ہے؟ اب تو دوسروں کی بیویوں سے باتیں کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ایک بازاری مثل مشہور ہے کہ اولاد اپنی اور بیوی پرایوں کی اچھی لگتی ہے، یہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو گزشتہ زمانے کی بات ہے، میاں بیوی باتیں کر رہے تھے، بیوی کسی بات پر بگڑ گئی اور بگڑتے کی ساتھ ہی اس نے شوہر کو کہا کہ تو جہنمی ہے۔ کس کو کہا؟ شوہر کو کہا۔ بولو کس کو کہا؟ شوہر کو کہا تو جہنمی ہے۔ شوہر بھی تب گیا اور شوہر نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اے شاباش! کیا کہا؟ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق۔ اب جنتی یا جہنمی کا فیصلہ یہ تو مرنے کے بعد ہونا ہے۔ اب طلاق ہوئی یا نہ ہوئی؟ بغداد کا علاقہ، او علماء کرام کی ریل بیل سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، یا اللہ کیا کریں، عجیب مسئلہ ہے۔ سب نے کہا کہ بھیا ہم کسی کے بارے میں کیسے کنفرم کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر وہ حیات تھے۔ سب علماء نے کہا جاؤ امام شافعی کے پاس۔ امام شافعی نے کہا کہ کیا کہا تھا اس نے؟ کہا کہ بیگم نے مجھے کہا کہ جہنمی، اور میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ حضرت نے کہا کہ تنہائی میں آ جاؤ۔ کمرے خاص میں لے گئے اور لے جا کر کہا کہ بیٹھو اور سوچو۔ حضرت کیا سوچو؟ کہا سوچو، اتنی تمہاری زندگی گزری ہے، اس پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک لمحہ ایسا آیا کہ جس میں تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے
کوئی گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو؟ سوچا کہا جی حضرت ایک دفعہ. کہا وہ کیسے؟ کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ملازمہ تھی، ہماری نوکرانی تھی، ہمارے ماتحت تھی. ایک دن میں کمرے میں گیا، اس نے میرے بیڈ کی سیٹنگ کو نہ صرف تبدیل کیا بلکہ میری جگہ پر سو رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ مجھے یہ دیکھ کر پیش آ گیا کہ حد ادب گستاخ، تو میرے بستر پر سو گئی. میں نے اس کو اٹھا کر مارنا چاہا، اس نے کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. اس وقت باوجود ہے کہ مجھ میں طاقت تھی کہ میں اسے بدلہ لے سکتا تھا، پر میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کو جانے دے دیا. امام شافعی نے فتویٰ دیا اگر تم اس بارے میں سچے ہو تو شافعی کا فتویٰ ہے کہ جاؤ، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، تم جنتی ہو. تم کیا ہو؟ اب باہر جب بات گئی تو علماء نے کہا تمہارا دلیل، فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، حساب کتاب دینے سے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والے دن ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا، ایک بندے کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پلکوں کا بال، یہ پلک ہے نا، پلک کا بال اللہ میاں کے سامنے کھڑا ہوگا. خدایا میں اس کا گواہ ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کہ تیرے ڈر کی وجہ سے اتنا رویا تھا کہ مجھ تک اس کا پانی پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ اس پلک جو اس کے حق میں گواہ بنے گی، اس کی گواہی کو قبول کر کے بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں گے. یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیانی درجے کا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ اعلان کر دے کل قیامت والے دن کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں سوائے ایک بندے کے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہوں گا. اور اگر اللہ کہہ دے کہ سارے جہنم میں چلے جائیں سوائے ایک بندے کے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، سارے جنت میں چلے جائیں سوائے ایک بندے کے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، تو مجھے اپنے گناہوں کا اتنا خوف ہے کہ وہ جہنم کے اندر جانے والا بھی میں ہوں گا. یہ ہے ایمان اور یہ ہے خوف. یہ ہے ایمان اور یہ ہے خوف. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنی کھوتی اتنی مڑ کھلوتی، جہاں سے چلے دے وہیں پر رکے رہیں گے. اسی نمازوں کو پڑھ کر، اسی قرآن کو پڑھ کر حضرات صحابہ کرام اتنے چمک گئے کہ اللہ کی ذات عرش پر بیٹھ کر ان پر فخر کیا کرتی تھی. وہ ایمان تو ہمیں جدی پشتی ملا ہے. سوال یہ ہے ہم نے اس ایمان سے کوئی فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ 13 سال پاک پیغمبر نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں پر ایسی محنت کی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو بٹھا دیا. پھر 313,000 کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اللہ کے خوف کی طاقت سے وہ لڑے. اللہ نے 313 کے ہاتھوں سے 1000 سورماؤں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا. یہ طاقت ہے جناب. یہ حاجی بشیر جتوئی صاحب ابھی خان بیلا جائیں گے آپ، ماشاءاللہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں گے نا، بغیر پیٹرول کی گاڑی جائے گی؟ ہمارے دین کی گاڑی اگر چلے گی تو خوف خدا کے پیٹرول سے چلے گی. بصورت دیگر گاڑی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لو، مونچھیں جڑ سے منڈوا لو، بڑی بڑی پگڑیاں، لمبی لمبی نمازیں، یہاں پر سجدے کے نشانات، ککھ بھی نہیں ہوگا. سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا اور اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا. آ رہی ہے سمجھ میں؟
خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا کی ضرورت ہے. یہ خوف خدا کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ تھا, انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو کہا میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, لاش کوئلہ بن جائے گی, اس کو رگڑ دینا, راکھ بن جائے گی, اس راکھ کو آدھی ہوا میں اڑا دینا, آدھی پانی میں بہا دینا. بچوں نے وصیت کے مطابق لاش کو جلایا, کوئلہ بنی, اس کو پگھلایا, راکھ بنی, آدھی ہوا میں اور آدھی پانی میں بہا دی. ٹھیک ہے, اللہ میاں کی بارگاہ میں پہنچا, اللہ میاں نے ہوا کو حکم دیا ذرات کو جمع کر, پانی کو حکم دیا ذرات کو جمع کر. بندہ تیار کھڑا ہو گیا. اللہ میاں نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا خدایا آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا تھا, آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا تھا. اس بنیاد پر, اس کی اس نیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. کہ اللہ کا خوف اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے. دو بہت بڑی نعمتیں ہیں جس انسان کو مل جائیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں. ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا ڈر, یہ دو نعمتیں ہیں. اور جس بندے کی زندگی میں یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اب سوال یہ ہے ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر یا اللہ کا خوف کیسے پیدا کریں؟ یہ صفت کیسے آئے گی؟ یہ صفت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. ان میں سے پہلا کام, ایک کتاب آتی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا, مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کے اندر انسان کے لیے ایک وافر مقدار میں مواد موجود ہے کہ کون سے گناہ کی کون سی سزا اللہ میاں نے دینی ہے. ہم اس کا مطالعہ کریں, اس کو ازبر کریں, یاد کریں. کہ مظہر خان یہ جو پیچھے باہر بیٹھے ہیں نا, ان کو بولو ابھی تھوڑا نزدیک ہو جاؤ یار, کوئی کام کی بات سن لو. ان کو بولو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. ایک تو آتے لیٹ ہیں ظالم, چلو لیٹ آ گئے ہو, قریب آ کے اللہ رسول کی بات تو سن لو. دھوپ عجیب و ناشکر لوگ ہیں. ابھی اگر ہم جمعہ باہر پڑھائیں گے تو پھر کہیں گے جی دھوپ بہت گرمی بہت زیادہ ہے. کام کی بات سن لیا کرو خدا کے بندو. دل کے اندر خوف خدا کو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کتاب کا مطالعہ کریں. سوچیں غیبت پر یہ ہوگا, چوری پر یہ ہوگا, زنا پر یہ ہوگا, نماز نہ پڑھنے پر یہ ہوگا, لان تان پہ یہ ہوگا, قبضہ کرنے پر یہ ہوگا, بدخواہی پر یہ ہوگا. ان تمام سزاؤں کو اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں. دماغ میں بیٹھ گئی. اب اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر صرف 10 منٹ کے لیے, صرف 10 منٹ کے لیے اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے دل کو گواہ بنائیں کہ دیکھ اگر میں چوری کروں گا میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے, اگر میں غیبت کروں گا مجھے یہ سزا کا سامنا ہوگا. 10 منٹ سے یہ کام شروع کیا جائے, انشاءاللہ 1400 سال سے ہمارے بڑوں کا تجربہ ہے, دماغ میں استحضار کی بنیاد پر خود بخود انشاءاللہ ایک ایک کر کے انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دے. کیونکہ ہم کمزور ہیں. کیا ہیں ہم کمزور؟ تو اللہ والے تھے بار بار دل کر انڈا کھاؤ, انڈا کھاؤ, انڈا کھاؤ, اور وہ حضرت بار بار دل کو سمجھا رہے ہیں نہیں کھانا, نہیں کھانا, نہیں کھانا. ایک دن دل نے بہت کر دیا پریشان. گاؤں دیہات کے لوگ تھے, اپنے دل کو سمجھا چلو آج تجھے کھلاتا ہوں انڈا. اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں گئے. اللہ کی شان, دوسرے گاؤں کے سردار کی مرغی چوری ہو گئی تھی اور اس کے بندے مرغی تلاش کرنے نکلے ہوئے تھے. دیکھا کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے, انجان ہے, چور سمجھ کر رج کر کٹائے گی.
جب رچ کر کٹائی کر دی اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی ایک بیچارہ پٹ رہا ہوتا ہے تو سارے آگے ہاتھ صاف کرتے ہیں، تو ہاتھ صاف کرنے والا ایک اور بندہ آیا، وہ بھی مارنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا ظالم ہو یہ تو اللہ والے ہیں، اور اچھا پیچھے ہٹو جی، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹایا، اور اس کے بعد اب چونکہ چوٹ لگی تھی گرم غذا دینی ہے، انڈا ابال کے لا کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت والا نے اپنے دل کو کہا کہ خبردار اگر آئندہ انڈے کی فرمائش کی اتنے ڈنڈے تمہیں کھانے پڑیں گے۔ تو جب دل کے اندر دماغ کے اندر بات ہوگی پھر ہم سوچیں گے کہ یار میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے غیبت نہیں کرنی۔ حال ہی کا واقعہ ہے، یہ قاضی نہیں ہوتی، جج، ان کا کوئی بندہ تھا، چیلا، رشوت کھاتا تھا، سچا واقعہ بھی حال ہی گیا اسی صدی کا 2-3 سال پہلے۔ لوگوں سے پیسے بٹور کر قاضی صاحب کو ماشاءاللہ مالش پٹی چھٹی کرتا تھا، اور فیصلہ جس نے پیسے زیادہ دی اس کے حق میں لے لیتا تھا۔ اس کو عربی میں رسول القاضی کہتے ہیں، آج کل اس کو ایجنٹ کہتے ہوں گے۔ دفنایا اگلے دن کسی وجہ سے قبر کے قبرستان میں اس کی تدفین میں شریک ہونے والوں میں سے کچھ چلا گیا، سوچو چلو دعا کر لوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی قسم قبر کے اندر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ڈرا اور میں اور بندوں کو لا کر آواز سنانا چاہ رہا تھا، جب ہم 8-10 بندے آ کر پہنچے ہماری آنکھوں کے سامنے قبر پھٹی اور وہ کتا وہاں سے بھاگ کر نکلا، اور اندر ہم نے دیکھا اس میت کا پورا منہ کھا لیا تھا ایک دن میں۔ یہ کیا ہے؟ رشوت، یہ کیا ہے؟ اگلوں کا حق مارنا۔ سوچیں 10 منٹ کے لیے۔ نمبر 2، دعا مانگے اللہ سے، اے اللہ تو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تیرے خوف کی وجہ سے کر نہ پائیں۔ دعا مانگے۔ حضرت تھانوی کا واقعہ میں نے سنا ہے، اے اللہ چوری نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے کرم کیا کہ نہیں کیا؟ نمبر 2، اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تو میرے اور گناہوں کے درمیان میں کیا کر دے؟ فاصلہ کر دے، اپنے خوف کو حائل کر دے۔ اور نمبر 3، کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں۔ جڑنا کس اعتبار سے؟ وہ اللہ والا آپ کو بتلائے گا کہ تمہارا ایمان کس قدر خوف کو برداشت کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ ڈر جاؤ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ زیادہ اللہ کی رحمت کی امید پر جیو اور خوف کا نام و نشان نہ ہو۔ وہ اللہ والا طبیب بن کر، ڈاکٹر بن کر ہمارے لیے نسخہ تجویز کرے گا، کتنا ڈرنا ہے، کہاں تک ڈرنا ہے۔ اگر یہ 3 کام کر لیے جائیں تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اللہ کا خوف اور یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔